بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے واجبات جن کے چھوٹ جانے سے، بھولے سے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو ان میں دعائے قنوت پڑھنا بھی ہے وتر کی نماز میں۔ لیکن کسی کو دعائے قنوت یاد ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ کیونکہ مکتب میں جو یاد کیا تھا تو ممکن ہے عادت نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے بھول گئے ہوں، تو ایسی صورت میں ایسا آدمی کیا کرے؟ تو سب سے پہلے تو وہ دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ جب واجبات میں سے ہے تو لہذا اس کا یاد کرنا یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ جلد از جلد اس کو یاد کر لے، اور جب تک وہ یاد نہ ہو وہاں تک وتر کی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر یہ دعا بھی کسی کو یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اس طرح 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ اور کوئی آدمی اتنا کہنے سے بھی معذور ہو تو پھر 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی اتنا کہہ دے گا تو واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اصل تو وہی ہے کہ دعائے قنوت یاد کرے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی 2 صورتیں تھیں پہلے جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ دعائے قنوت اصل میں قرآن مجید کی 2 صورتیں تھیں، بعد میں منسوخ ہو گئی تو اس کو اس طرح زندہ رکھا گیا کہ وتر کے اندر اس کو پڑھا جائے، تو اس لیے اسی کا پڑھنا بہتر ہے، اس میں دعا کا معنی ہے۔ اس لیے یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے کسی مرحوم مرحومہ کا، تو پہلی عید کے موقع پر خوشیاں منانا اس کو لوگ مایوب سمجھتے ہیں، خود گھر والے بھی شوق مناتے ہیں اور معاشرے کے اندر بھی لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار عورتیں اور بہت سے مرد بھی اہتمام کے ساتھ عید کے موقع پر ایسے گھر جاتے ہیں جہاں کسی کا انتقال ہوا ہوتا ہے اور کھانا لے کر جاتے ہیں، جو عام طور پر عید کے موقع پر عورتیں جو چیزیں بناتی ہیں تو وہ بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ تم تکلیف مت اٹھانا، ہم لوگ لے کر آئیں گے یا ہم بھیج دیں گے، اور اس طرح وہ کھانا بھی بھیجتی ہیں اور پھر عید کے دن جا کر واپس اس غم کو تازہ کرتے ہیں، انتقال کے غم کو، اور اس کو ہمدردی کا نام رکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے کہ اس طرح ہم غم کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تو اس بارے میں 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو ہے سوگ منانا، خود گھر والے جس کے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہو تو سوگ منانا، یہ سوگ منانا صرف 3 دن تک جائز ہے۔ صرف عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے، جس کو عدت کہا جاتا ہے، عدت وفات۔ اس میں خوشبو نہیں لگا سکتی، نئے کپڑے نہیں پہن سکتی وغیرہ۔ تو یہ صرف عورت کے لیے جائز ہے، ورنہ مرنے والے کے بھائی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن کے لیے، اولاد کے لیے، ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اسی لیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی، تو ان کو جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے 3 دن سوگ منایا اور 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی، اور خوشبو منگوا کر اپنے چہرے پر، اپنی کلائیوں پر اس کو لگایا۔ اس زمانے میں اس طرح خوشبو چہرے وغیرہ پر، بدن پر لگائی جاتی تھی۔ تو بعد میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی وفات کے بعد تو ازواج مطہرات کے لیے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام تھا، تو مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے انتقال پر
3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ تو اس ارشاد پر عمل کرنے کی غرض سے اور لوگوں کو تعلیم کی غرض سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اس لیے جو خود گھر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر 3 دن ہو چکے ہیں وفات کو تو اب خود جو عید کو منائیں، خوشیاں منائیں۔ اس کی شریعت جو اجازت نہیں دیتی کہ وہ لوگ اس دن بھی سوگ منائیں۔ اور جو لوگ تعزیت کے نام پر اور ہمدردی کے نام پر جو وہاں جاتے ہیں اور اس غم کو واپس تازہ کرتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ تعزیت کہتے ہیں غم کو ہلکا کرنا۔ تعزیت کہتے ہیں غم کو ہلکا کرنا، اسی لیے تعزیت کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں تو اس میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ وَالتَّصْبِرْ وَالتَّحْتَسِبْ، تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت سے جو تمہارے رشتے دار کو اپنے پاس بلا دیا تو یہ کلمات تلقین کیے گئے ہیں۔ اب اگر تم وہاں جا کر اس مرنے والے کی یاد کو واپس تازہ کرو گے تو یہ تعزیت تھوڑی ہوئی، یہ تو ان کو اور زیادہ غم زدہ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے دوسرے رشتے داروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق